السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون سی 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور جنات ان 5 قسم کی عورتوں سے صحبت یعنی ہم بستری بھی کرتے ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، مگر ان میں جنات کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں یعنی قبضہ کر لیتے ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ ان جنات کا 90% شکار عورتیں ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، جنات میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں انسان پر جن قابض ہے؟ تو دوستو، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ فلاں پر جنات کا اثر ہے، لیکن یہ ضروری ہی نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہوگا، بلکہ یہ کئی بار کسی مخصوص بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کا وجود تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتائیں گے، اور جنات کے حوالے سے دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، معاشرے میں ایک یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہے، کم پڑھی لکھی ہوتی ہے، سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہے اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل قسم کی ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، جنات عورتوں پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں، اور جنات کے ظلم اور ستم کا 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا یعنی ننگے رہنا، اور کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، ان سب وجوہات کی بنا پر جنات عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں یعنی عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ جن عورتوں سے صحبت بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے بدکاری ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، کبھی رشتہ دار کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں یا کبھی کبھی غیر کو بھی۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر، کبھی جسم پر ناخون کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ ان کو دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں پاتے۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجوہات ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قابض نہیں ہوتے جب تک وہ برہنہ ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ اور جب بھی آپ باتھ روم جائیں تو جو مخصوص دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انسان بیت الخلاء یعنی باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کے عضو خاص جنات سے چھپے رہتے ہیں۔ اب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں
اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں باتیں نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جنات ہو اور آپ انہیں پریشان کر بیٹھے اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھے جو کہ مسنون ہے، کیونکہ خبیث جناتوں کے لیے باتھ روم ہی ایک ایسی پسندیدہ جگہ ہے جہاں پر وہ زیادہ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں، یعنی آئینے کے سامنے برہنہ ٹھہر کر اپنے جسم کو نہ دیکھا کرے اور نہ اپنے جسم کے ساتھ کھیلا کرے۔ ایسا کرنے سے جنات آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بتائی گئی نشانیاں ضروری نہیں کہ جنات ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہے، ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی بیماری کا شکار ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہے جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی ایسے پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جن میں ابھی تک کافی عرصے سے کوئی نہیں گیا ہے، بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس پر یا اس گھر میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس گھر میں جانے سے پہلے، اس گھر کے دروازے کو کھولنے سے پہلے آپ اس پر 3 بار دستک لازمی دیں، یا پھر آپ کو دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ ساتھ دایاں پاؤں اس گھر میں رکھنا ہے اور سب سے پہلے السلام علیکم کہہ دینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جناتوں کا بسیرا ہو یا جنات کے بچے وہاں پر ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جائیں اور انہیں تکلیف ہو اور پھر وہ آپ سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں بھی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ انسانوں کی زندگی ہے، ویسے ہی جناتوں کی بھی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ جنات کا وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی شہرت کی وجہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ پیارے دوستو، اب ہم دوبارہ ترتیب سے آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ نمبر 3، خوشبو لگانے والی عورت۔ اور نمبر 4، گانے سننے والی عورت اور ناچنے والی بھی عورت۔ نمبر 5، زیادہ برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ تو پیارے دوستو، جنات کا وجود برحق ہے۔ ان میں سے کچھ پاک ہوتے ہیں، کچھ ناپاک ہوتے ہیں۔ جو ناپاک ہوتے ہیں وہی شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ جب بھی
باتھ روم جائے تو جو مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہے اس کو ضرور پڑھا کرے یا بسم اللہ کہہ کر داخل ہوا کرے۔ جنات کا وجود برحق ہے اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح و شام کرے، اور جب بھی کسی ویران جگہ سے گزرے تو درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔